ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ عبادت کیتی ہوئے جدا اللہ ادب کرائے او دا ادب نہ کریے عبادت تے بھی لعنت آ جاندی ہے سجدیاں تے بھی لعنت آ جاندی ہے کوئی شے کسے کام دی رہندی نہیں یقین کرو اسی تے نماز پڑھیے نا سانو جنہ ادھار دیتا ہوندا وہ سارا یاد آ جاندی گڈی باہر کھلوتی ہوئے سائیکل باہر کھلوتا ہوئے بندہ جمعہ پڑھدا ہوئے او دے ذہن چ جمعہ بھی ہوندا تے سائیکل بھی ہوندا کہ اللہ کرے باہر ہونا سائیکل نہ کو لا جائے جدوں او سی باتاں کیتیاں نہ شیطان نے ادوں فکر والی گل ہی کوئی نہیں سی نہ شیطان نے کتے کڑی ویڑانی سی نہ کتے منڈا ٹکانا سی نہ او دی کوئی دکان نہ او دا کوئی کاروبار نہ زلزلہ ہون دا خطرہ نہ کتے اگ لگن دا خطرہ رولا ہی کوئی نہیں سی ایڈی خشوع و خضوع دی عبادت بھی ضائع ہو گئی ہے ادب نہ کر کے اور ادب کتا نہیں کیتا حضرت آدم علیہ السلام دا ادب نہیں کیتا کتا یار حضرت آدم علیہ السلام دا کی رشتہ ساڈا حضرت آدم علیہ السلام ہاں جی ساڈا پیو ہے جڑا ساڈے پیو دا ادب نہ کرے وہ لعنتی ہوندا ہے جڑا حسنین دے بابے دی عزت نہ کرے تساں آپ آکھیا ساڈا پیو لگدا ہے آدم ساڈا پیو ہے نا یہ مطلب ہے ساڈے جیسے دے پیو دی عزت نہ کرنے والا لعنتی ہوندا ہے جڑا حسنین دے بابے دی عزت نہ کرے یہ مطلب ہے ادب یہ علامہ اقبال دے دو شعر میں آئے نے وہ پڑھ دیں وہ میں لکھے نے سویر دے علامہ اقبال فرماندے نے تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی علامہ اقبال سائی بال دا سی سیالکوٹ دا ہدایت ہوش نہ سنو گے تو اپنا بندہ فرماندے نے تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں فرماندے نے خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کریم سبحان اللہ مولا تو ہمیں جزا دے رہے اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو پھر ادب پہلا کرینہ ہے ادب پہلا سلیقہ ہے ادب پہلا طریقہ ہے جڑا بے ادب ہے محبت اس کے دن کی کرنی ہے یہ مطلب سب تو پہلی شے ادب ہے جی وہ ادب کدا کرنا جی حضرت آدم علیہ السلام دا ادب تو ایک کام شروع ہوا جی بلکہ لعنت ہی اتھو شروع ہوئی سبحان اللہ لعنت ہی اتھو شروع ہوئی ہے انہاں سارے لعنتیاں دا جڑا سردار سی نہ اسے نماز چھڈن نہ لعنت آئی ہے نہ روزہ چھڈن نہ لعنت آئی ہے نہ انہیں کو ڈکیتی کیتی سی نہ وہ شراب پیندا سی ایتھے لوگ آندے نے بے حیاوا تے لعنتی تو لوکاں دیاں تیاں بھیڑاں لو غلط نظر نال وین ہے جدوں او لعنتی ہویا سی ادوں تھی بھیڑ ہی کوئی نہیں سی یار جدوں شیطان لعنتی ہویا ہے ادوں عورت ہی کوئی نہیں نہ کسی دی تھی نہ کسی دی پہن نہ کوئی سکول نہ سکول دا کوئی رکشہ نہ کوئی اڈا بساں دا نہ کوئی پھٹا نہ کوئی چاہ دی دکان نہ کوئی آوارہ گرد نہ کتے نیزہ بازی ہوندی سی نہ کتے تماچے والی کوڈی ہوندی سی کچھ بھی نہیں سی ہوندا نہ کوئی میلہ نہ کوئی سرکس یہ اس ویلے لعنتی ہو گیا ہے جدوں لعنت دا جے مٹیریل ہی کوئی نہیں سی یار اتھے جننے بندے لعنتی ہوندے نے آخر کسے عیب دی وجہ تو ہوندے نے کسے گناہ دی وجہ تو ہوندے نے یہ جڑا پہلا لعنتی ہے نا سارے لعنتیاں دا سردار آج کل جننے لعنتی نے نا جدوں کوئی لعنتیاں والا کام کر دینا وہ اندر میرا تے قصور کوئی نہیں اور شیطان کنجر میروں آ گیا یہ مطلب ہے آج تک سارے لعنتی سارا لعنت وہ تے پہ پاندے یہ مطلب ہے انہیں کیتا کی سی ایک کوئی گل ہے کہ جدا اللہ آکھیا سی انہیں وہ ادب نہیں کیتا اے علیہ السلام ہے نا آدم علیہ السلام ہے ساڑھے علاقے تے علیہ السلام ہے تو آڑے علاقے چ آدم رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے متزلہ العالی اللہ مقامہ ہوئے علیہ السلام ہے علیہ السلام ہے لعنتی ہویا ہے کہ نہیں ہویا ہے وہ لعنتی یرا وہ جڑا شیطان ہے وہ لعنتی ہویا ہے کہ نہیں حضرت آدم تے علیہ السلام نے شیطان لعنتی ہویا نا جڑا علیہ السلام دا ادب نہ کرے وہ ایڈا بڑا لعنتی ہے تے جڑا صلی اللہ دا ادب نہ کرے بہت شکریہ یار کمال ہے حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام میرا نبی نرا علیہ السلام تو نہیں نا میرے نبی دا جدوں نہ تسی پڑھو گے نال لکھیا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بندے اندر صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جنیاں میرے کو کتاباں اے میرے کو قرآن پاک دی سائٹ تے جتھے حضور دا ذکر ہے لکھیا صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کتاباں ساریاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریراں وچ بھی آندے جو صلی اللہ علیہ وسلم جنہا صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا اضافہ کردا ہے آلے ہی نہیں آندے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی لے رہا حضور سلم ایک وہ مولوی صاحب نے جنہیں کدی کدی پھول ٹونگ لیندے نے پاک گے وہ مدنی وہ آندے نے صلو علی الحبیب انہاں وکھرا درود کر لے صلو علی الحبیب انہاں دا مطلب ہے کہ صرف حبیب تے جائے آل تے نہ جائے اللہ بھی خدا دی قسم اللہ ہے میں سوچتا سا اللہ پاک انہاں تے تقریر چوں بھی آل نو کڑ چھڑیا تے تحریر چوں بھی آل نو کڑ چھڑیا اللہ فرماتا تو چپ رہو انہاں نو ایک باری نماز دے چاون دے کمال ہے تہاڈا کمال ایک باری انہاں نو نماز دے چاون دے انہاں نو آکھنا پائے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اللہ فرماندہ ہے آل محمد تو تنگ پہنے میں آل ابراہیم بھی بچ لین محمد دی بھی آل تے درود ہے تے ابراہیم دی بھی آل تے درود ہے قرآن ہاتھ جو لے کے کہہ رہے ہیں حضرت امام حسن آل محمد نے حضرت امام حسین آل محمد نے جناب سیدہ زہرہ آل محمد نے علی تے عزیزی اولاد آل محمد نے ابو طالب آل ابراہیم حضور دا خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے آپ پڑھے تے شروع اتھوں ہوئے نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو آل ابراہیم میں رکھا یہ دا مطلب نکلیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ بولو آلہ ہی اچھا بلغ العلا بکمالہ ہی کشفت الدجا بجمالہ ہی حسنت جمیع خصالہ ہی صلو علیہ کئی بندے نا پڑھ کے نا شیر بلغ العلا بکمالہ بڑے راگ نہ موری پڑھ دیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اللہ دے بندے وہ شیر تے مکمل آلہ ہی دی ردیف نال ہو گیا ہے کافیہ نال ہو گیا ہے وہ شیر بہنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ شیر اتھے مک گیا ہے اگوں تیری مرضی ہے جدھر مرضی ہے تو شیر تے آلے ہی تے ختم ہو گیا نا میرے عزیزو اصل گل لے اچھا جدھر نے نواکھی ہے نا کہ آلے ہی بچ کیوں نہیں پڑھ دے کیوں آندھنے حضور تے درود تے بندہ پوچھے نماز جب ہے کہ تے حضور تے بھی حضور دی آل تے بھی اچھا جدوں اساں آکھیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پھر نہ کیا کہ انہاں کیا کوئی آل صرف حضرت زہرہ تے حسنین تے علی تے نہیں نا آل تے صحابہ کرام بھی آل ہی نے تے نبی دیاں بیویاں بھی ساریاں آل ہی نے چلو انج کر لو اگر نبی دیاں بیویاں آل نے تے دا مطلب ہے حضرت عائشہ بھی آل دے وچ آئے حضرت حفصہ بھی آل دے وچ آئے حضرت ام حبیبہ بھی آل دے وچ آئے انہاں دے بقول پہ پڑھنا حضرت ام سلمہ بھی آل دے وچ آئے حضرت زینب نبی دی زوجہ نے وہ بھی آل دے وچ آئے ٹھیک ہے حضرت جویریہ آل دے وچ آئے مثال پہ دینا حضرت ماریہ کی بتیا ساریاں آل چاہ گئی ہیں نبی دی اچھا حضرت اگر صحابہ آل دے وچ نے تو حضرت ابو بکر بھی تواڈے خیال دے مطابق وچ ہوئے حضرت عمر بھی وچ ہوئے حضرت عثمان بھی وچ ہوئے طلحہ زبیر سلمان ابو ذر بلال یہ سارے وچ ہوئے جدو تینوں یقین ہے کہ سارے وچ نے پھر تو آلے ہی تو تنگ کیوں تینوں جو پتہ ہے سارے وچ نے تینوں پتہ ہے سارے وچ نے نبی دے صحابہ بھی آل دے وچ نے تے نبی دیاں بیویاں بھی آل دے وچ نے حسن حسین بھی آل دے وچ نے جدو تو اندروں سارے وچ پا لے نے تے اس نیت نہ کیا کرنا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تینوں صدقہ جاواں تینوں یقین ہونا چاہیے کہ سارے وچ نے یقین ہونا چاہیے نا اگر تینوں یقین ہوئے نا آلے ہی دے وچ نے سارے تو کدی نہ کو آکھے وا صحابہ ہی وازواجہ یہ دا مطلب ہے آل تے پڑھ کے بھی درود بچ اصحابہ ہی بکھرا پھر ازواجہ ہی بکھرا تو دنیا دا کوئی شیعہ ایک وقا ایران دا عراق دا مصر دا سعودیہ دا پاکستان دا انڈیا دا ملیشیا دا
الجزائر جتوں تینوں کوئی شیعہ لبدا ہے تو مینوں ایک ثابت کر کے بکھانا ہے تو ویڈیو بھیجنی ہے نیٹ دا دور ہے جس اللہم صلی علی محمد و آل محمد آکھن تو بعد اللہ دا ترلا کیتا ہوئے حسن تے بھی حسین تے بھی کمال محمد باقر تے بھی جعفر صادق تے بھی سانو یقین ہے یہ نہیں اللہ دے بندے ہون دسنا میں کہ اے آل تو تنگ کیوں اندروں انہوں نے پتا ہے کہ اے ہی نہیں اندروں انہوں نے پتا ہے اے ہی نہیں مولا علی تے مولا علی دی اولاد کیونکہ پیغمبر اعظم نے اچھا جی ایک اور تو میں آج گل دس دیا شیعہ دوست بیٹھے ہو سارے تقریباً مراقی باہ لیتے ایس ویلے شیعہ ہی ہوندے نے ایس ویلے اہل سنت کیڑا ہوندا تراویاں دے تھکے نے کدوں آ کے مجلس بہندے نے ویسے میں گل پہ کرنا کہ لوگ اندر ایک مولوی صاحب پہ نے انہوں کوئی عجیب گل کر دی انہوں نے کہا جی بیوی آل نہیں ہوندی تے آل کیڑی ہوندی ہے اہل بیت کیڑی ہوندی اہل بیت تے بیوی ہوندی ہے سب تو پہلے گھر والی جو ہوندی ہے اہل بیت میں گھر والے اہل بیت دا ترجمہ تواڈے کول کی سیالکوٹ گھر والے وہ اہل بیت میں گھر والے بیت دا میں گھر اہل میں والے گھر والے اس کہ گھر والے بیوی گھر والی نہیں تو باقی گھر والے کیڑے اگوں مثال دینا وہ بندہ ہے کہ موٹر سائیکل تے بندہ کلا بھی گیا ہوئے نا بیوی مگر با کے کلا بچے سارے کار ہون سارے جی کار ہون تے لوگ پوچھتے ہیں کلا ہی آیا آندا نہیں کار والے بھی نال بندہ بنتا ہے کلا نہیں میں آیا کار والے نال کنے کار والے نال اس آخیا کار والے ہوندے ہی صرف بیوی ہے یہ اہل بیت ہے تے جی حضور دیاں بیویاں بھی اہل بیت نہیں تے باقی کہڑے اہل بیت بھائی میں مننا میں کدوں آنا اہل بیت نہیں گھر والیاں نے اگر پیغمبر تے کر لیندیاں نے جی حضرت سلمان نو نبی اہل بیت آکھ سکتے ہیں کمال ہے بھائی سارے شیعہ جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت چون اگر نبی دا صحابی اہل سلمان صحابی ہوئی ہے نا ہے تو جی نبی دا صحابی اہل بیت ہو سکتا ہے تو بیوی کیوں نہیں ہو سکتی وہ تو گھر والی باقاعدہ ہے اسی منکر اصل چ سا دھیان نہ گل سنی نہیں انہوں کی تو دھیان نہ جواب بھی نہیں دیتا صحیح جواب نہ دیتا جب گل وچ لمکی رہتی میں ماننا کہ بیویاں اہل بیت نے حضور دیاں میں جاننا بیویاں دے اگر رشتہ دار بھی گھر والے نے سہرا گھر والا ہی ہوندا تقریباً سس گھر والی ہوندی ہے وہ یار دیکھو جی مرکز جو بیوی ہوندی ہے تے وہ یہ جڑے سارے رشتے نے مدر ان لا تے سسٹر ان لا تے بردر ان لا تے فادر ان لا یہ سارے لا دے رشتہ دار نے لا دا بڑا قانون ہے قانونی رشتہ دار نے ساڈیاں گھراں وچ تے گھر والی دی ایڈی اہمیت ہے کہ اللہ میرے بھیناں بیٹھیاں نے باہر تیاں یہ نویاں بیڈ شیٹاں اردوں کردیاں جو پیکیاں تو کوئی بندہ آئے آ بالاں دی پھپھی آئی ہوئے تے کدی نہیں کٹ دی کدی کئی باری بندہ آندا اج بڑیاں بیڈ شیٹاں بدلیاں نے بھانڈے نویں نکلے نے سیٹ اندروں نکلے نے اساں کہا پراونے آئے بندہ آندا پرسوں میری بھین آئی سی ادھر نہیں تو کوئی سرحان نواں کڈیا وہ آندی ہے بھین تے اگے اتنے کھجل ہوندی پھردی ہے پراونے آج ہی آئے میرا خیال ہے شادی شدہ ایک باری صلوات پڑھو سارے اللہم صلی علی محمد و آل محمد جے تانوں کو میری گل دی سمجھ پہ آندی ہے تے جڑی گھر بیوی ہوندی ہے وہ دے رشتہ داراں تو وڈا گھر والا کیڑا ہوندا اس واسطے اگر ساڈیاں بیویاں دے رشتہ دار گھر والے ہو سکتے ہیں تے نبی پاک دی زوجہ بھی اہل بیت ہے تے نبی پاک دے اگوں سہرے جننے نے سسرالی سارے رشتہ دار گھر والے نے انہاں دی بیٹی دا گھر ہے تانوں کی پیا ہوندا شیعہ نوں کی پیا ہوندا انہاں دی بیٹی دا گھر ہے تے بیٹی دے گھر نوں جڑا سسر ہے بیٹی دا باپ وہ بھی اپنا گھر ہی سمجھدا ہے یارا دماد نو بیٹا ہی سمجھی دا کی تو رکھا وہ دماد بیٹا نہیں ہوندہ بات ہے پتر دا گھر ہے تھی دا گھر ہے وہ سارے گھر والے نے میں انکار کرا تسی انکار کرو لوگ آندے نے منکر نے وہ کا انکار نہ کرو نبی دیاں بیویاں دی رشتہ دار نبی دیاں بیویاں آئزہ و اقارب وہ سارے اہل بیت دے وچ نے نبی دے اپنے سارے ہی اہل بیت نے وہ تے طاہر القادری نے کو مہربانی کیتی ہے ساری سمجھ لوگوں نہیں سی ہونی وہ سکیا جدوں اہل بیت لکھیا کرو نا نال اہل بیت طہارت لکھیا کرو کیونکہ
باقی اہل بیت ہونا اور ہے اہل بیت طہارت ہونا. جب اہل بیت طہارت آئیں گے تو ان میں علی آئے گا، سلمان نہیں ہے. یارا اہل بیت طہارت جو ہوں گے. شکریہ، مہربانی. کھلا رہا مسجد، باقی سارے حضور نے بند کروا دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے اہل بیت نے آ کے پوچھا، سارے تیری نظر جڑے اہل بیت نے انہوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ساڑیاں تے بیٹیاں بھی تو اڈے کرنے الحمدللہ، ساڑھے بھی دروازے بند کرا چھڑے. پیغمبر نے فرمایا اللہ کروائے نے، میں کدوں کروائے؟ تے علی دا کنے کھلوایا؟ فرمایا اللہ نے. قرآن ہاتھ چ لینا ادوں اگے نیا کوئی نہیں، دو علماء دے درمیان کھڑا. طاہر القادری صاحب اجے زندہ نے، کتاب میرے کو موجود ہے. وہ فرماتے ہیں صحابہ سے پیغمبر نے کہا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں نہیں. سبحان اللہ. اہل بیت ہونا اور ہے اہل بیت طہارت ہونا. ہون میں نو پوچھو پہ جدو آل ہی دی انہوں کی تکلیف. شکریہ کرو. خیر ہوئے قبلہ بہت مہربانی. صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جدو اسی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آنے تے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑیاں بڑیاں خوبصورت تحریرہ میں بیکھیاں نے، میرا خریدن تے دل کیتا ہے. سرکار دا اسم گرامی روزہ مبارک بنے ہیں. جدو میں جا کے خریدن لگا نا قرآن تے میرے ہاتھ نے او دے تے لکھیا ہوندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں پھر نہیں خریدتا. سرکار کو معذرت نہ میں کہا مولا انہاں ادھا درود لکھے ہے تو میں اتھوں خریداں گا جتھے پورا درود لکھے ہے. سرکار کو میں معذرت کہنا بڑے بڑی خوبصورت تحریر لیکن نہیں لکھ دے. آل ہی دی میں تو تکلیف دس اصل گل کی ہے وہ میں تو دس. اصل گل لے کہ اگر بندے ٹکا کے آل ہی آکھن لگ پین تے لکھن لگ پین تے پھر قرآن تے میرا ہاتھ ہے، پھر جنہ ادب رسول دا بندہ نا اونا ہی اہل بیت دا. کیا بات ہے، جنہ ادب پھر رسول دا ہوئے گا اونا ہی آل محمد دا ہوئے گا. آل محمد دا اگر تسی انہی توجہ کر گیا ہو تو میں تو پھر آل ہی دی پوزیشن تا سکی ہے دین چ. دین چ آل ہی دی پوزیشن کی جیڑا بندہ صرف میرے لو ویکھی آؤں نا صرف وہ اپنے پسندیدہ مولوی کو ایک گل پوچھے. پسندیدہ مولوی کو ایک گل پوچھے تو اس تو بعد اگر دل مننے تو ٹھیک ہے، نہیں مننے تو کوئی گل نہیں. ٹھیکہ تو نہیں نہ لیا منوان دا ٹھیکہ تو نبیاں نہیں لیا. جڑے بندے میرے متعلق صرف ویکھی جاندے دو بندے دو کو ہے نے، ایک ادھر ہے تو ایک پیچھے. منو معافی کر وہ صرف ویندے نہ پہ کی کردا. وہ پہلا میری گل پوری سن لیں. وہ اگر شیعہ نے تو وڈے شیعہ مولوی نو فون کر لیں، سنی نے تو وڈے سنی مولوی نو فون کر لیں، اہل حدیث نے تو وڈے اہل حدیث نو، دیوبندی نے تو وڈے دیوبندی نو. اپنا جڑے ہے نا اپنا کراچی والے کی نا ہے انہوں دا تقی عثمانی صاحب انہوں نے فون کر. اپنے اپنے پسندیدہ مولوی نے فون والا سی تو ذاکر ہاں خطیب ہاں ساڑی گل کوئی ایڈی پکی ہو سکتا بندے نہ سمجھتے ہوں تو وہ پھر پوچھ کے تو بندہ کسی ویلے تصدیق کر کے تو بندہ مان جانا چاہے. تو انہوں جو بوسکی دا نہیں پتہ لگتا تو کسی نے بحال ہو یا جی آپ بوسکی ہوئی ہے تو جے کو سیانا بندہ شیخ پرانا آکھے بھی بوسکی ہے تو پھر تو مان جانا چاہیے. تسی جنہوں سیانے کو پوچھ لیا جائے. میں آل ہی دی پوزیشن دساں گا. آل ہی پیغمبر تے نبوت ختم، پیغمبر تے نبوت ختم. نبی پیغمبر تو بعد کوئی نہیں کوئی. رسالت و نبوت حضور تے ختم ہو چکی. اس ویلے قیامت تو پہلے دو انسان اللہ نے زمین تے بھیجنے. ایک نبی بھی رہ چکا ہے، رسول بھی رہ چکا ہے، روح اللہ بھی رہ چکا ہے، کلمت اللہ بھی رہ چکا ہے، صاحب شریعت بھی رہ چکا ہے، صاحب کلمہ بھی رہ چکا ہے تے علیہ السلام بھی رہ چکا ہے. صدیقہ ماں دا صدیق بیٹا، پاکیزہ ماں دا پاک بیٹا، طیبہ ماں دا طیب بیٹا، نائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
ماں صدیقہ قرآن چ لکھی ہے جی، پتر صدیق لکھے ہے جی، ماں پاکیزہ لکھی ہے، پتر پاک لکھے ہے، ماں الحمدللہ زکیہ بھی ہے، صفیہ بھی ہے۔ تے جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے ایتھے وردی تے جڑی وردی اللہ عطا کیتی ہے اودیاں دی، اودے تے نبوت دا سٹار ہے، نال رسالت دا سٹار ہے، نال روح اللہ دا سٹار ہے، ادھر کلمت اللہ دا سٹار ہے، میں قرآن چو پہ پڑھنا، نال اودے علیہ السلام ہے، اگے صاحب شریعت ہے، تے تاج اتے صاحب شریعت اور صاحب کلمہ دا ہے۔ اینی وردی تے پھول لگے ہون تے بندہ صاحب لا لیندہ نا کہ واہ واہ بندہ ہے، کیا بات ہے۔ اے بندہ راہ ڈکے نا پولیس والا کوئی انج کر کے ہاتھ دے پہ سائڈ تے گڈی کر تے بندہ بچلا سیانا سب تو پہلا ویندا ہے سپاہی ہے، چھوٹا تھانے دار ہے، وڈا تھانے دار ہے، پتہ لگ جاندہ، پھلاں تو پتہ لگ ہی جاندہ ہے، پھلاں تو پتہ لگ جاندہ ہے، ایک بھی پھول نہ ہوئے تے اثر اور ہوندہ ہے، تے جے ترائے پھول لگے ہون تے پتہ ہوندہ ہے سچ ہوئے پھر اثر اور ہوندہ ہے نا۔ اے اگر پھول جناب تے ذہن چن تے میں آلے ہی دسن لگا، اے پھول توڑے ذہن چاہگا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سارے مولوی تیرے قرآن تے ہاتھ رکھ کے میں ایس دو رکھ ادھر میں رکھنا تے تنوں میں پوچھنا اے جدن عیسیٰ تے مہدی آنا ہے اگے کنے کھلونا ہے؟ دیکھو جی ایک گل ہے کسے مولوی کو پوچھ لو، سنی شیعہ کو کسے کو پوچھنا وہ آکھے گا اگے حضرت مہدی کو کھلونا ہے۔ یہ جڑا مگر ہے یہ دی وردی ویخ، یہ دے عہدے ویخ، یہ دے سٹار ویخ، او مہدی تے مونڈے تے کیڑا سٹار ہے جدی وجہ تو اگے کھلوے گا؟ شکریہ قبلہ، حضرت مہدی نبی نہیں۔ لو جی جنہاں دوستان دے متعلق میں آکھا سی نا وڈے کو پوچھ کے دسیا جی انہاں میں داد دے دیتی، یہ مطلب ہے انہاں پوچھن جان دی ضرورت بھی محسوس نہیں کیتی، انہاں دی بہت مہربانی۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت مہدی دے منڈے تے کوئی تے تارا ہے نا، سٹار کوئی تے ہے نا، کوئی عہدہ تے مہدی دا ہے نا۔ اچھا کمال ہے جیڑا مگر کھلوتا ہے قبلہ وہ نبی رہ چکا ہے، وہ رسول رہ چکا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت قرآن پاک بھریا پہ ہے، خدا دی قسم انہیں مردے زندہ کیتے نے، انہیں ماں دے پیٹ دے انہیں ٹھیک کیتے نے، انہیں برس دے مریض ٹھیک کیتے نے، انہیں چڑیاں بنا کے نا مٹی دیاں تو پھوک مار کے آپ اڑا دیتی ہیں۔ اللہ انہیں انہوں اختیار دیتے سن، اینا اختیار والا جو پچھے کھلوتا ہے یہ اگلے کو کوئی ہوتا نہیں۔ میں اعلان کر رہا ہوں حضرت مہدی نبی نہیں، میں بیانا حضرت مہدی بچوں نبی نہیں، اگے کس عہدے نال کھلوتے نے وہ عہدہ دسا مجلس ہو جانی ہے کناری، اس عہدے دا نام ہے آلہی، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادب کرینہ ہے سب سے بڑا، محبت کے کرینوں میں اے بندے جانتے سن آلہی دیئے پوزیشن ہے۔ اگر اس ادب دا پتہ لگ گیا کہ آلہی جدی آل دے اگے نبی نہیں کھلون دے اس محمد اگے امتی کیسے کھڑا؟ صلوات یا رسول اللہ ساڑھنا تھوڑی رعایت کرو، تے دوجہ دا ترجمہ ہے کہ ساڑھنا کچھ لحاظ کرو۔ کی ترجمہ ہے ساڑھنا کچھ لحاظ کرو تے ساڑھی کچھ نال کچھ رعایت کرو۔ وہ وجہ کی یہ آیت دا شان نزول پڑھنا، آیت دا شان نزول ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کئی باری نبی سمجھان دے سن تے سمجھ نہیں سی ہونی۔ چلو میرے ہاں تو آیت ہی آج پہلی باری سننی 104 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ دی، نبی پاک سمجھاندے سن تے صحابہ اکرام سمجھ نہیں سی ہوندی تے پھر نبی پاک نو یا ایھا الذین آمنو دی اللہ گل پہ کر
وہ پھر آدھے سن یا رسول اللہ رائنا ساڈے توجہ کرو، ساڈے تے مہربانی کرو، ساڈا کچھ لحاظ کرو، ساڈے نال کچھ رعایت کرو، جلدی جلدی پڑھ کے نہ ٹر جاؤ، سانو سمجھا کے جاؤ، سانو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، اپنے منہ سے مت کہا کرو رائنا۔ اچھا اللہ منع کیوں کیتا؟ یہودی بیٹھے ہوندے سن وچ، اس محفل دے یہودی بھی بیٹھے ہوندے، یہودی سن اس دور دے پڑھے لکھے بندے، پڑھیا لکھیا بندہ بے ایمانی کرے نا تو وہ بڑی باریکی نال کرتا ہے، وہ عام بندے نوں پتہ نہیں لگتا۔ ان پڑھ دی بے ایمانی پھڑی جاندی ہے، پڑھے لکھے دی بے ایمانی بڑا چیر نہیں پھڑی جاندی، کئیاں دی تے 5 سال نہیں پھڑی جاندی۔ پڑھے لکھے بندے بے ایمانی پڑھے لکھے طریقے نہ کرتے، ان پڑھ بندہ تے 1 منٹ نہیں لگتا تو پھڑ کرتا ہے۔ تو انہوں پتہ جیب کترا پھڑ کرتا ہے تے جس 50 لاکھ روپیہ یورپ دا لیا ہوئے وہ نہیں پھڑیا جائے۔ وہ یہودی بے ایمانی کرتے سن، یہ لفظ رائنا تو فائدہ اٹھا کے، وہ عبرانی دے لفظ سن، انہاں وچ بھی رائنا دے لفظ ملتا جلتا سی، وہی تو صحابہ کرام آتے سن رائنا۔ وہ بدبخت جڑے یہودی سن پڑھے لکھے، وہ اس رائنا نو ذرا کسا کے آتے سن رائنا، اینے نال مانا بدل جاندہ سی۔ رائنا آندے نے بکریاں چارن والے نو، رائنا آندے نے ڈنگر چارن والے چرواہے نو۔ رائنا تے رائنا چ فرق ہے۔ وہ بے ایمان پیغمبر نو مذاق کردے سن کہ او صحابہ آندے سن رائنا تے او پھر عربی تو جانتے سن، لیکن او بے ایمان ذرا کو رائنا نو نا ذرا کو رائنا مطلب چرواہے وہ بکریاں چرانے والے آنج کر کے وہ بچوں بے ایمانی کرتے سن۔ ایک اور لفظ ہے او دا معنی جی راؤنا دا معنی کم عقل، جہدے چ عقل تھوڑی ہوئے، یہ بھی لفظ سرکار تے استعمال کرتے سن۔ جہاں نبی نو کم عقل آکھے نا یہودی ہوندا جی۔ سال اٹھاؤ میں مولا تعالیٰ جزائے خیر، بہت شکریہ، نہایت اچھے طریقے نہ سلام فرمایا جی۔ وہ پیغمبر دی شان تے، پیغمبر دی عظمت تے، پیغمبر دی شان گل نہیں سن کرتے، وہ بے ایمان وچوں رائے نام وگاڑ کے گلاں کرتے۔ اللہ صحابہ نو آکھیا لا تقولوا رائنا، مت کہا کرو رائنا، چھڈو اگوں تساں رائنا نہیں آکھنا۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کی پہ فرماندے نے کی آکھنا ہے؟ فرمایا وقولن زرنا، بس تسی یہ آکھیا کرو سمجھ نہ آئے نا تے پیغمبر نو آکھیا کرو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، پہلے ہی غور نہ سنیا کرو، پہلے ہی غور نہ سنیا کرو تاکہ دوبارہ آکھن دی لوڑ نہ پوے، تے جے آکھن دی لوڑ پوے تے اگوں رائے نہ نہیں آکھنا۔ کی آکھنا ہے؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے۔ یہ مطلب ہے قرآن دی اس آیت جو مل گیا کہ جیڑے لفظ نو بھی تھوڑا جا ہیر پھیر کر کے بچوں نبی دا ادب ضائع ہوتا ہوئے، اللہ نو لفظ بھی پسند ہے۔ کمال ہے بھائی، یہ مطلب ہے جس لفظ نو تھوڑا جا ہلا جلا کے پیغمبر دی گستاخی نکل دی ہوئے، اللہ نو تو لفظ پسند نہیں، محمد دا گستاخ پسند کیسے آ جائے؟ مولا تو جزا دے۔ میرا خیال ہے کہ میں آیت مجیدہ قرآن حکیم دی نات اس گل ہور واضح کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا تساں سن لیا، دوجا یا ایھا الذین آمنوا میں سورہ مبارکہ الحجرات چو پڑھ دینا۔ پہلے میں 2 گلاں عرض کر دیا کہ ساڈے متعلق بھی بندے سمجھتے ہیں بے ادب نے، اگر سانو بندے کافر آندے نے وہ اللہ دی وجہ تو نہیں آندے، اللہ تو اسی ماننے ہاں، نبی نو اسی کمال دا ماننے ہیں۔ پھر امام مودودی فرماتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو پہلے دن سے صرف معصوم کو امام مانتی۔ امام اسی معصوم نو ماننے ہاں، نبی نو اسی بے عیب ماننے ہاں۔ ختم نبوت تے ساڈا ایڈا ایمان ہے کہ جدوں اسی بچیاں نو محمد رسول اللہ پڑھانے ہاں نال ہی علی ولی اللہ بھی پڑھا چھڑنے ہاں تاکہ ساڈے بچیاں نو پتہ لگ جائے جے محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تے کوئی بھی ایرا وغیرہ نبی نہیں۔ عقیدہ توحید ساڈا کمال ہے، عقیدہ نبوت ساڈا کمال ہے، عقیدہ امامت ساڈا کمال ہے، عقیدہ قیامت ساڈا کمال ہے، عقیدہ قیامت ساڈا الحمدللہ۔ سانو نہ تے قیامت دی وجہ تو بندے کافر آندے نے پہ قیامت تے نہ دا ایمان نے،
تے نہ اللہ دی وجہ تو تے نہ رسول دی وجہ تو. جن اوپر کر کے پوچھو یہ کافر کیوں ہے، وہ آتا بے ادب ہے. تو میرا حاج پتہ لگا، تو کس گل کا پتہ نہیں. وہ یارا سانو لوگ جڑا کافر آندے نے اللہ دی وجہ تو نہیں ہے. ساڈے مفسر قرآن موجود نے، ساڈے کول قرآن دیا تفسیراں موجود نے. نماز اسی الحمدللہ پڑھنے ٹکا کے اللہ دے فضل و کرم نال. روزہ بھی بندے نال کو 10-15 منٹ وڈا ہی رکھنے، چھوٹا تو نہیں نا. حج تے نظر آنے ہیں، طواف چ نظر آنے ہیں، حجر اسود چومدے نظر آنے ہیں، صفا مروہ چ الحمدللہ علی ولی اللہ پڑھتے نظر آنے ہیں، اسی جمرات تے نظر آنے ہیں، مزدلفہ تے نظر آنے ہیں، مشعر الحرام چ نظر آنے ہیں، عرفات چ نظر آنے ہیں، مینا چ نظر آنے ہیں. کتنے نظر نہیں آتے الحمدللہ؟ بولو. اس وقت لائیو چلتا پہ حضرت امام حسین دا روزہ. ساڈے آئمہ دے روزیاں دے سامنے ہمیشہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوندے نے، ہر ویلے نماز ہو رہی ہوندی. جدو نماز واجب دا ٹائم ہوندا تو واجب پڑھتے ہیں، مگروں لوگ کی سرکار دا ہدیہ نفل پڑھنے شروع کر دیں. میرے عزیز دوستو، ساڈے کسے مذہب دے کسے عقیدے تے بندیاں نوں شک دی وجہ تو کافر نہیں آندے. وہ آندے نے سارا کوئی ٹھیک ہے، انج بے ادب نے. وہ شکر ہے بے ادب کدھر نبی دا نہیں نے آکھیا، صحابہ دا آکھیا. کدھر بے ادب نے؟ کیا بات ہے. یہ مطلب ہے کہ بندے ادب تو واقع نے. کہ جڑا صحابہ دا بے ادب ہے، وہ نماز بھی پڑھے تے کافر ہے، روزہ بھی رکھے تے کافر ہے، وڈا بھی رکھے تے کافر ہے، حج بھی کرے تے کافر ہے، پاویں کڈا مراب پائے پھرو کافر ہے. کیوں کافر ہے جی؟ یہ صحابہ دا بے ادب ہے. بھائی بہت خوب. یہ مطلب ہے صحابہ کرام نے بہت محبت ہے تمہیں کہ جڑا صحابہ دا بے ادب ہو جائے. تسی نہ توحید پرستی تے ایمان رکھتے ہو، نہ نبی دی نبوت نو منو تے تسی آندے ہو ہے ہی یہ کافر. چلو انج کر لو، ایتھے ہی رہا جے تے پکے رہا جے. جے صحابہ دا بے ادب کافر ہوندا ہے، علی نو صحابی مان جاؤ. کیا بات ہے. میں کہنا اگر صحابہ دا بے ادب کافر ہوتا ہے، ساڈی بے ادبی تے کدی کسے ویکھی نہیں. ساڈے تے الزام ہے جی، اسی جرم ثابت اجے نہیں ہو سکیا، الزام ہی ہے اے بے ادبی کردے نے. میں گلتا چھڑا صحابہ دا ادب ہے تے نبی دی وجہ تو. بولو بولو بولو. اور حضرت امہات المومنین دا ادب ہے یا نبی دی وجہ تو، تے آل محمد دا ادب ہے نبی دی وجہ تو. کوئی بندہ سانو فراڈ کرن دی کوشش نہ کرے، پہلا ثابت کر تو نبی دا بے ادب نہیں. سارو اٹھاؤ بھائی. وہ جڑا پیغمبر دا ہی بے ادب ہے، حضرت ابو بکر دا کی لگتا؟ فراڈ کر دینے بندے. حضرت عمر دے اسی عاشقاں تے حضرت عثمان دے عاشقاں. جڑا پیغمبر دا ہی بے ادب ہے. آؤ میں پڑھ دیں، میں بے ادبی پڑھ دیں، میں پڑھ دیں. جے ساڈے چو ثابت ہو جاتے اسی بے ادب ہے. پہلا میں نبی دی گل کرنا، پہلا میں صحابہ دی تے کر دیں. آل محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد، ترمان آل محمد لگتا ہے. آل بھی محمد دے، اصحاب بھی محمد دے، تے ازواج بھی محمد دے. جڑا محمد دی عزت نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باقی فراڈ کرتا. پیغمبر دی چنگی عزت کیتی ہے. میں پڑھ دینا، پڑھا جی آج دھیان نہ سن. سانو آندے نے نبی دیاں بیویاں نہیں مان. ایک آیت میں پڑھ دینا، اے نبی دیاں بیویاں دا ادب نہیں کرتے. اے قرآن ہے، سورہ مبارکہ الاحزاب ہے، آیت دا نمبر قبلہ میرے کول ایس ویلے اے جی 53 نمبر آیت ہے. اللہ فرماندا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. اے مسلمانوں، تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم نبی کو تکلیف دو، رسول کو تکلیف دو. کیوں نبی کو تکلیف ہوندی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. نبی کی بیوی تمہاری ماں لگتی ہے،
اب تک اس سے تمہارا نکاح حرام. نبی کی بیوی سے ایک دوسرے بندے کا نکاح حرام ہے. اسی مر جائیے تو ساری بیوہ بعد عدت گزار کے دوجا نکاح کر سکتی ہے. مصطفیٰ بیوہ چھڈ کے ٹر جان قیامت آ سکتی ہے دوجا نکاح نہیں کر سکتی. یہ مطلب ہے ساڈا قانون ہو رہے نبی دا قانون ہو. بولو یار ساڈا قانون ہو رہے تے نبی دا قانون ہو رہے. منہ کھلار کھلار کے بندے آندے نے ساڈے جیسا ہے. جدا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا او دا خون ساڈے خون نال کیسے ملتا. کیا بات ہے بھائی, بہت شکریہ کہ بنا پیغمبر دی زوجہ. اے آیت کدوں اتری ہے جی؟ اے آیت ادوں اتری ہے جدوں کچھ بدبختاں نے آکھیا کہ اگر ساڈے مرن تو بعد ساڈی زوجہ نال ساڈی بیوہ نال اے نبی نکاح کر سکتا ہے, جدوں اے جائے گا اسی بھی نعوذ باللہ دے نکاح کریں گے. اللہ فرماتا خبردار ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. او یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حیا کرو. وہ تمہاری ماں لگتی ہے. عام بندیاں نوں تے پتہ کوئی نہیں. آ جڑے مولوی پڑھے لکھے نے انہاں نال میری گل ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے جن نے اندروں اندری یہ گل کیتی سی اونوں میں مننا کہ تو مننا. آباد رہو سب نو پتہ. مولا تانوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ. پھر اندر نے اے بے ادب نے اے بے ادب نے. جنگ جمل حضرت علی نے فتح کر لی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نو کیوں لوکاں حضرت علی دے مقابلے تے لے آندا؟ میں دسنا سیاسی گل سی. سیاسی گل سی. ایک بندہ الیکشن تے کھلو جائے نا او دے پھپھی دے پتر نو یا چاچے دے پتر نو لوگ کسے طریقے لیا کے نال کھلار کے آندے نے جے ایڈا چنگا ہوئے ایڈا چاچے دا پتر ساڑے نال کیوں کھلوتا. لوگاں سوچیا پہ حضرت علی دا نبی نال رشتہ اتنا گہرا ہے کہ لوگ سوچن گے مسلمان کے مقابلہ کدا کریے نبی دے داماد دا نبی دے رشتہ دار دا. ایڈا قریبی رشتہ ہے کہ نبی دی نسل ہی حضرت علی دے اولاد چ ٹری. انہاں آکھیا ہن جنی دیر تک نبی دے گھر دا کوئی بندہ نال نہ ہوئے نا انہاں بندیاں ساڈے نال کٹھیا نہیں ہونا. انہاں حضرت عائشہ نو ترلا منت کر کے فراڈ کر کے جھوٹیاں قسماں کھا کے نال کھڑ کے آکھیا لو جی جی ادھر نبی دا رشتہ دار ہے تے اے بی بی کیڑی نبی دے رشتہ دار نہیں. او داماد رسول ہے تے زوجہ رسول. سیاسی طور لے لیاندا نے جڑے بڑے جنگ ہو گئی بندے جے بڑے جا قتل ہو گئے جنگ ختم ہو گئی. حضرت امیر المومنین اس عادل دا نام ہے جنہیں آکھیا اپنے ساتھیاں نو کہ جنگ تو بعد بیبیاں کنیزاں بن دیاں نے. آ جڑے ساڈے مدے مقابل نے مسلمان نے کسے بچی نو اپنی کنیز نہ سمجھا. سار اٹھاؤ بھائی کافراں نال جنگ ہوئے تے پھر مدے مقابل جڑیاں بیبیاں پھڑیاں جاندیاں نے کنیزاں بنائیاں جاندیاں نے. کوئی بندہ سوچے بھی نہ کیونکہ کافراں دیاں نہیں مسلماناں دیاں بیٹھیاں. دوجا آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی بندہ اس جنگ تو بعد مال غنیمت سمجھ کے کسی نو نہ لٹے. مال غنیمت غیر مسلم دا ہوندا ہے. مسلمانہ دا مال غنیمت نہیں ہوندا. وہ کسی بندے پوچھا یا علی یہ کافر نہیں؟ فرمایا نہیں گمراہ ہیں. سبحان اللہ. مولا تانوں جزا دے میں مسلمان نے توحید دا اقرار کرتے نے نبی دا اقرار کرتے نے اونج بے راہ ہو گئے نے گمراہ ہو گئے. 4-5 بندے میرے نال ہاں پہ کرتے نے بندے نے سمجھے کھورے رہت پہ کرتا ہے. میں اعلان پہ کرنا جو بھی علی کے مد مقابل آ جائے وہ گمراہ ہوتا ہے. وہ راہ حق پہ نہیں ہوتا. جیڑے ویلے لوگ سانو آندے نے بے ادب نے سانو قبلہ آندے نے بے ادب نے اسی بے ادب علی دے منن والے. حضرت علی علیہ السلام نے جنگ مک گئی تے حضرت ابو بکر دے بیٹے نو سدیا حضرت محمد بن ابو بکر نو. وہ حضرت علی نال سی اور حضرت علی نال سی. اس آکھیا بیٹے حضرت علی دے گھر پلدا رہیا سی. اور حضرت علی نے فرمایا محمد جا کے اپنی بھین نو آکھ اپنی بھی گھر جانا ہے تے علی میں تواڈے پردے دا انتظام کرے. گھر جانا جے تے علی تانوں با حفاظت پردے نال گھر پہنچا دے. حضرت محمد حضرت علی نال سن. بھین ادھر سی تے پرا ادھر سی. بڑے عرب دے بندے بڑے اترے ہوندے سن. اور لنگھ دے سڑک تے ایک بندہ آندا ہے اوے بھین دیا دشمنا بڑے اترے ہوندے سن. ایک بندہ آندا او بھین دیا دشمنا اوے سکی بھین دے خلاف آ کھلوتا ہے.
اور سکا گل رشتے دی نہیں گل حق دی کیا بات ہے اس سکا رشتہ داری ایک پاسے رہ گئی میں حق دا ساتھ دے رہا اپنی نظر تسی بھی اپنے آپ کو حق دا سمجھتے ہو لیکن میں علی نو حق دے سمجھنا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے وہ حوج سی وہ دا چمڑے دا وہ دے ویچ اس منہ کرتے نا ویچ بیٹھے سن ڈگ پیا سی تھلے اونٹ دیاں لتاں وڈ کتیاں سن وہ حوج تھلے ڈگا سی پریشان سن ام المومنین انہیں ویچ منہ کر کے آکھیا میرا امام پہ آندہ ہے اس غور ہی نہیں فرمایا اگر تسی گھر جانا چاہو تو تواڈے پردے دا انتظام کیتا جائے افراتفری جنگ دی نہیں سی انہاں خیال ہی نہ کیتا اندر بیٹھے سن آخر پردہ دار سن آنج بیٹھے سن کہنے لگے حیا کرو کچھ مسلمانوں تواڈا منہ وچ کر دیتا میرے حوج دے میں ام المومنین ہاں نبی دی با حیا بیوی ہاں تے تانوں حیا ہی نہیں آیا سیدھا منہ ہی وچ کر دیتا ہی ہو سکے میرے لو ویکھو مینوں کہ بھیجن والے دا نام علی ہے کمال ہے آج ویکھ کے فرما دیا نو پرا تو کتھے ہو سکے میں نو حضرت علی نے بھیجیا ہے کہ پہن نو آگ کسے اور نو اس واسطے نہیں بھیجیا کہ علی کو آپ کے پردے کا خیال ہے علی کو آپ کی عزت کا خیال ہے آپ حرم رسول ہیں آپ حرم رسول ہیں حضرت علی نے مجھے اس لیے بھیجا نام محرم کو نہیں بھیجا محرم کو بھیجا یقین کرو ام المومنین حیران ہو کے کہنے لگیاں محمد یہ علی نے کہا ہے یہ علی نے کہا ہے کہ میں تجھے باعزت گھر بھیجتا ہوں یہ علی نے کہا ہے انہی دیر میں حضرت امام حسن بھی پہنچ جائے کیا پھول کھڑے نے جو امام حسن نے گل کی تھی اجے پہ پوچھ دے سن یہ علی نے کہا ہے امام حسن فرماتے ہیں جی میرا باپ ایسا ہی ہے سبحان اللہ یہ میرے باپ ہی نے کہا ہے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں واپس تو جانا ہی ہے ہوں جانا چاہنی ہے اگر جو فاتح ہو گیا 40 سوار حضرت علی نے بھیجے 10 اگے 10 پیچھے 10 سجے 10 کھبے 40 سواروں بحفاظت پہنچا دیتا مدینے دا بندہ سامنے آیا تو کہنے لگا ام المومنین حضرت علی نے تہاڈے نال کی سلوک کیتا بڑے شرارتی بندے سن حضرت علی نے تہاڈے نال کی سلوک کیتا ہے وہ بی بی آکھیا باقی ٹھیک ہے سارا سلوک لیکن 40 سوار علی نے میرے نال بھیجے نے تے میں حرم رسول ساں تے پردہ دار ساں تے کم از کم خیال کرنا چاہیے سی خورے کون نے 40 بندے اگے 10 10 پیچھے 10 سجے 10 کبے میں تے باہر منہ کٹ دی پہ ادھر دوالے 4 چفرے بندے پھر دیں انہاں بندیاں چ مینوں بھیج دیتا ہے قرآن میرے سامنے میں تاریخ عاصم کوفی چکھاں نال پڑھیا انہاں 40 دیاں 40 نے سر تو پگاں لائیاں ایڈے ایڈے وال سان اور ساریاں بیبیاں سان ہاں لڑکیاں نوجوان انہوں نے ایتھوں تک وال کھدر گئے وہ بی بی بیٹھ کے کہنے لگی یہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ جڑی سردار لڑکی سی نا سب تو اگے وہ سکیا یہی علی ہے اسی کو علی کہتے ہیں علی نے آپ کے پردے کا خیال رکھا علی نے نامحرم مردوں میں تجھے نہیں بھیجا ہمیں سر اتانو وال کر کے نا جوڑے کرا کے فرمایا سیران تے پگاں بن لو ایتھانو انج کر کے مداسے مار انج کر کے وڑ لو تے انج کر کے جاؤ جی میں مرد لے کے جا رہا ہیں وہ نہ کیا حضرت علی ساڑی اکھ تیر تے نظر پہ بھی جائے تے جائز ہے تو آڑی ساڑھے تے پہ جائے تے جائز ہے جائز اور ناجائز کو جس طرح علی جانتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا سبحان اللہ خدا کی میں قسم حضرت علی نے عزت لڑ کر پہنچایا بی بی خود حضرت علی دے اس رویے دی وجہ تو حیران رہے تے بعد کہنے لگے افسوس ہے انہاں بندیاں دا جنہاں میں علی دے مقابلے تے کھڑے افسوس ہے انہاں بندے دی لوگ آتے نے اے بے ادب نے قرآن تے ہاتھ رکھ کے ویڈیو کرا کے میرے تک بھیج اے جنہیں عزت نال حضرت عائشہ نو گھر پہنچایا ہے گھر پہنچایا ہے انہیں ادب کیتا ہے کہ جڑے باہر لے کے آئے نے اٹھا دو نہایت مہربانی کی میرے عزیزوں بندیاں ساڑھے خلاف پرابے گنڈا کیتا ہے بے ادب نے اے خود بے ادب نے اے خود بے ادب نے خدا دی قسم چلو انج کر لو منن دی گل ہے آج جنگ جمل تے موک گئی لے بھائی ہن سوچ بے ادب کون اے جڑا جھوٹیاں قسمہ چوک کے ام المومنین نو غلط جگہ تے لے کے آیا ہے انہوں تو مننا کہ اسی من رہے ہاں تے بے ادب پھر اسی ہیں کیا بات ہے تیری اے قرآن ہے آخری آیت مجیدہ سنا اوئے ہوئے لو جن نہیں اتھے مقادن ہے کام ٹھیک نہیں رہا پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی
آل دا ادب ہے تے پیغمبر دی وجہ تو، صحابہ دا ادب ہے تے پیغمبر دی وجہ تو، ازواج دا ادب ہے تے پیغمبر دی وجہ تو۔ قرآن ہے سورہ مبارکہ الحجرات ہے، پہلیاں 2 آیتاں پڑھ دو، نبی دی آواز تو اونچی آواز کڈیے تے عمل ضائع ہو جاندے، نبی دے قدم تو اگے قدم ودائیے تے وہ عمل ضائع ہو جاندے نے، نبی مسئلہ دسدا ہوئے جڑا وچوں پہ جائے او دے عمل ضائع ہو۔ نہیں تساں کوئی نہیں سنیا، ایک کسی ویلے موقع ملیا تو میں دساں گا، نبی مسئلہ کردا ہوئے ایک گستاخی تیریاں کتاباں چ لکھی ہے کہ ساڈیاں کتاباں، نبی گل کردا ہوئے تو اچھی بولنا عمل ضائع ہوندے، اگوں گل پھڑ لینی نبی دی عمل ضائع ہو جاندے۔ میں اج نا سویرے ایک بخاری شریف تے نظر پہ گئی میری، شیعو معافی دے چھڑو جے میں بخاری شریف نو ویکھ بیٹھا، شیعہ تے ناراض ہو، سویری میرے نا بخاری شریف تے نظر پئی ہے تو ایک روایت میں نظر چ گزری، آ جڑے بندے آندے نے کویلے روزہ کھول دے نے، وہ ثبوت پہ دیندے نے کہ پہلا کھولنا چاہیے، کدوں ذرا پہلا، چلو وہ ثبوت سن لو، وہ جی میرے گھر بخاری شریف پئی ہے نا جی، یہ بھی دسنا پیندا ہے، وہ مطبوعے بدل جاندے نے، صفحے بدل جاندے نے، جڑی میرے والے پئی ہے نا وہ دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 838 ہے تے باب نمبر 1833 ہے، آندے نے پیغمبر یہ بخاری شریف جو پڑھنا، ساڑیاں کتب اربع اس قسم دی گل ہوئے تے اسی بے ادب ہاں، تے جڑ تیری سیاستہ دی معتبر کتاب جو ملے تے پھر سوچی بے ادب کون ہے۔ وہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا کہ ستو لے کے آؤ تے کھول کے مینوں دیو، نماز ٹائم ہو گیا روزے دا تے روزہ افطار کریے۔ آندہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ شام تو ہو لینے دیجی، بیٹھے ہو نبی آکھیا ستو کھول کے لیاؤ میں روزہ کھولنا، تے صحابہ کرام نے کی عرض کی تھی یا رسول اللہ شام تے ہو لینے دیو، دوجی واری پیغمبر آکھیا او ستو کھولو میں پینے نے میں روزہ افطار کرنا ہے۔ فرماندے نے حضرت بلال نے اگوں آکھیا یا رسول اللہ ابھی تو دن ہے، اجے تے دن کھلوتا ہے انہیں کھول لینا جے، جدی آواز تو اچھی آواز کریے، نہیں غور فرمایا تے عمل ضائع ہو جاندے نے۔ نبی پاک نے تیجی واری آکھا میں پہنا ستو کھولو میں روزہ کھولنا، انہاں ستو کھول کے اگر رکھ ہی دیتے تو انہاں آکھا مرضی تساں اپنی کرنی ہے جی، ٹائم اجے نہیں جے ہویا، شاباش ہے تیرے جمن تے، تو نبی دا بھی گستاخ ہے، تو صحابہ دا بھی گستاخ ہے، قرآن تے میرے انگو ہاتھ رکھ دے دس مولوی بخاری تیری ہے ساڑی تے نہیں نا، ایک واری مسیطے کھلو کے دس اے نبی صحابہ نو دین دس دے سن کہ صحابہ نبی نو دین، درود ایک مرتبہ پڑھو، ایک وائرس جا آیا ہے میں دوائی کھا رہا ہوں معاف کرو، تھوڑی جی کھانسی آ جاندی معاف کرو۔ میرے عزیز دوستو یہ کی بچوں نکلیا، اے ادب ہے نبی دا تے پا بلال تے چھڑی نے، کیڑے بلال تے ہن میں پڑھا تو اے دسیا نا بلال دے متعلق اس آکھیا جے دن کھلوتا جے یا رسول اللہ کھلو جے، بلال نو روزے دا ٹائم نبی دسیا سی کسے اور کو پوچھا، نبی نماز دا ٹائم کنے دسیا، نبی دین کون دس دے، نبی جو رسول دیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جو رسول جہاں سے منع کرے وہاں باز آ جاؤ۔ دین نبی کو لئی دا کہ صحابہ کو لئی دا، نبی کو لئی نبی کو، تے اے ممکن ہو سکتا تواڈے خیال وچ کہ صحابہ دس دے ہون گے جے ٹائم نہیں نہیں نا نہیں نا، پھر آندے نے شیعہ نہیں مندے، اسی ایہو جیاں چوڑاں گلاں نو نہیں مندے۔ میں دساں ساڈا مذہب کی ہے، ساڈا مذہب ہے کہ بلال نو مار مار کے دے مالک نے وچ چربی باہر آ گئی تو پہ لٹا دیتا، اگ دوالے بال دیتی، بہت تنگ سن حضرت بلال، اس آکھا کنے اللہ نے، اس آکھا ایک کے، اس آکھا ویکھے آئی، اس آکھا نہیں، ویکھنا چاہنا ہے، اس آکھا نہیں، سمجھے آئی، اس آکھا نہیں، سمجھنا چاہنا ہے، اس آکھا نہیں، پھر مر چلا تے مندہ کس بنیاد تے میں، اس آکھا میں نو ٹوٹے کر چھڑ بکواس نہ کریا کر، محمد جو آندہ ہے وہ ایک کے، جنہ لوگاں دا اے ایمان ہوئے ہو نبی نو دین دس دے۔ میرے عزیز دوستو بے ادب خود نے مہربان تے بے ادبی دا الزام سانو دے چھڑے،
جس پیغمبر دی آواز تو اچھی آواز کریے تے عمل ضائع ہو جاندے تے جس پیغمبر تو اگے قدم رکھیے تے عمل ضائع ہو جاندے نے او پیغمبر بطول دے اگے اٹھ کے کھلوتا نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں اپنی جگہ تے نہ بٹھایا ہوئے تو میں مجرم ہوں کی نبی ادب دس کے گیا سی تے کی بندیاں کیتا جنہ وال دا ادب نہیں کیتا اصل چونہ پیغمبر دا ادب نہیں کیتا پیغمبر دا ادب کیتا بندہ جو پیغمبر آکھے لیا ہوتا انہوں لکھ دیا اگو گل بندی سی کرنی میرے عزیز دوستو نبی دی بے ادبی نبی دی حیات تجبات شروع ہوئی بعد چکڑا کسے ادب کرنا سی انہا مسجد پر دیتی ہے علی دے خون نا حضرت علی علیہ السلام نا آخری وقت روئے سن ایتھے آنسو نکلے نے تے حضرت زینب علیہ السلام علیہ نے کہا بابا میرا باپ تو موت تو ڈردا ہی نہیں تسی روئے کیوں حضرت زینب کیا بابا میں نا تیرے سامنے قرآن اولی پڑھ دی سا خطبہ پڑھنا پیا تو میں دربار جو پڑھا خطبے پڑھنے پیا تو میں بازاراں جو خطبے پڑھا گی آخر میں نے نانے آکھیا سی یہ پیو دی زینت ہے زین آپ بے اپنے پیو دی زینت ہے میں ثابت کروں گی میرے نانے نے سچی گل کیتی ہے حوصلہ میں انہا رکھنی ہے ویران دیا لاشا کو گزرن دا حوصلہ رکھنی ایک ویر قتل ہو گیا ہوئے نا تے قبلہ پہن کو بیان لینا انہا پولیس آلے وہ تو کوئی بیان نہیں دیتا جانا لوگ اندرہ 4 دن کھلو جاؤ آج کیڑا بیان تھے پہن تے بولن جو گی نہیں رہی جڑی یہ نہیں بندے جو خطبہ دے ہوئے وہ دے حوصلے دی بی بی کائنات تے کڑی تینوں نظر آئے گی بی بی فرمایا بابا میں ویران دیا لاشاں برداشت کروں گی میں بازاراں تے درباراں تے خطبے پڑھاں گی بابا کدی آ کے ویکھی ایک مہربانی کری میرے سامنے روندہ نہ جائی تیرا رون میں نو کھا گیا تیرا رون میں نو کھا گیا میں نو دسنا ضروری بابا موت تو ڈردے نہیں تیت روئے کیوں حضرت علی فرماندے نے بیٹا میں اس ذمہ داری تو رویا جڑی غدیر چ میں نو ملی سی اس پورے دین دی ذمہ داری میں نو مصطفیٰ دے کے گئے تے میری دشمنی تے یہودیاں وچ بھی ایسی کوئی یہودی میں نو ماردا دشمنی عیسائیاں وچ بھی ایسی کوئی عیسائی میں نو ماردا دشمنی میری کافران تے مشرکان چ بڑی سی بڑے بڑے مشرک میں مارے وہ بڑے بڑے قبیلیاں دے سردار مارے انہاں چ کو بندہ آ کے ماردا یہ بندہ مسلمانی دا دعویٰ کر کے تے آ کے نماز پڑھ کے تے چانسا دے کے تے اس میرے سار تے تلوار ماری تے مسجد دا بھی اس حیا نہیں کیتا تے نمازی دا بھی حیا نہیں کیتا تے سجدے دا بھی حیا نہیں کیتا یہ مسلمان جدوں اس حد تے آ گیا ہے مسلمان یہ میرے تو بعد میں نو خطرہ کافر تو نہیں یہ مسلمان اس دین نڑ کرے گا کی تو ساں جملہ سن لیا تے جنازہ تیار ہے میں 2 جملے پڑھ دینا حضرت بی بی پاک نوڑی پٹی بدی سی نا زرد رنگ دی پٹی سی جڑی بدی سی اور تاریخاں دس دیاں نے کہ پٹی تھوڑی زرد سی تے حیدر دا رنگ زیادہ زرد تے بی بی نے آکھا بابا میں تو انویں سہالت جو کدی نہیں دیکھیا فرمایا بیٹی نہ موت دے خطرے تو میرا رنگ زرد ہے تے نہ تیرا پیو موت تو کبراندہ ہے میں مصطفیٰ نڑ کیتے وعدے میں تے اس رات نو چاہتا سا کہ شب ہجرت قتل ہوا تاکہ نفس رسول قتل ہو کے دسے کہ مصطفیٰ دی جگہ تے جان کے میں قربان کیتی جاندی ہے اس رات دا میری جان دا سودا ہو گیا میں تے ہر جنگ جو پیش کیتی ہے اللہ آج کھڑی ہے فزتو بے رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی کامیاب جا رہے ہیں تے فرماتے نے بابا تسی جدو کامیاب جا رہے ہو تے رنگ تو اڈا زردے تے روئے کیوں ہو فرمایا دین دی فکر تو رویا جدو بی بی نے سنے نا دین دی فکر تو آج جملہ سننا ایسے پٹی دے اتے بوسا دے کے نا تے بی بی پاک نے فرمایا بابا جی میں نانا غدیر چو مطمئن ہو کے آیا سی نا بابا صدقہ جاواں بھئی تمہاری سماعت تو بڑی باری کی نہ سنیا جے جی میں نانا تیرے سپرد پورا دین کر کے مطمئن ہو کے کہا رہا ہے تے اللہ اعلان کر دیتا آج دین مکمل ہو گیا ہے آج نعمتہ پوریاں ہو گئی ہیں جدوں اللہ دی توحید تے نبی دی نبوت مطمئن ہو گئی بابا آتی یا تے وعدہ بھی کر دیا مطمئن ہو کہ تمہیں دنیا چھاڑ جدوں تک خیمے کھلوتے رہے میں بطول رہوں گی جدوں خیمے سڑ کے ڈگ پہ میں علی بڑھ کے باہر آئی علی بڑھی ہے کہ نہیں پھر یار علی بڑھی ہے مولا تو انہوں جزا دے وے میرے عزیزو جنازے دی تیاری ہے ویسے ایک دعا کر لیے اکھ تارے تے میں کدی انتظار لمبا نہیں کیتا پہ کنے بندے ہائے کر دن کنے بندے روندے نے یہ دل دا درد ہے کوئی پریشان بیٹھا ہے کسی دی اکھ چانسو آ گیا کوئی بندہ آندہ ہائے
کوئی بندہ سوچتا ہے کوئی گل فکر نہیں کرنا، اے زامن شامن نہیں بنی دا میں تیری اکھ دا زامن ہاں کوئی نہیں سمجھ، اے اتنے سٹ لگتی ہے تے آٹومیٹک کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بندے محبت دی وجہ تو ہوتا ہے۔ ویسے تو لوکاں دے بچے 10 محرم نوں بھی کرکٹ کھیڈ دے 10 محرم ہیڈ مرالے تو میں جاندے بندے میں محرم ادو پڑھتا سا لوکاں دے بچے ہیڈ مرالے گئے نے سموسے کھڑے نے موجاں پہ کر دے اصل چ گل ہے سارے جہان نو پتہ ہی نہیں زینب کون احساس تو انہوں ہوتا ہے جتا کو تعلق واسطہ ہوئے حقیقت ہے کہ سانو بندے کافر آگ چھڑے ہیں تے اپنا انہا تعلق اہل بیت نہ رہ گیا خدا دی قسم ساڑھے نوجوان بیٹے تے نوجوان بیٹیاں جنہاں بیٹیاں نو اسی کالج آپ چھڑ کے ہونے ہیں تے سکولوں آپ لے کے ہونے ہیں 10 محرم نو کوئی اوتھے روندی ہوندی ہے کہ اوتھے ایک سانو اپنی تیاں تے فخر ہے سارے جان نے شاپنگ کیتی یارا عید تے ساری دنیا شاپنگ کر دی ہے ساڑیاں بیٹیاں نہیں کیتی ساڑیاں بیٹیاں بھی شاپنگ کیتی ہے ان ایک گل ہے اے عید تو نا 10-12 دن پہنا ساڑیاں تیاں پوچھنا شروع ہو گئی ہیں سان ابو شہادت دی مجلس کتے پڑھنا یہ دا مطلب ہے سانو عید دے نال نال اس خاندان دا غم بھی یاد ہے اچھا تو انہوں پتہ ہے عید والے دن پرانے ٹر گئے بہت یاد ہوں میں عید والے دن روندے بندے ویکھے روندے ویکھے کیوں ہے اس نے کہا یار عید آ گئی ہے 6ویں جڑے گئے سن پرتے نہیں تیرا کی خیال ہے مولا علی دیاں تیاں نو پیو یاد نہیں ہوتا ایک دعا کرو اس ویلے ہائے میں موجود ہے میری آنکھاں چ بھی آنسو نے قرآن برکت واسطے کھولن لگا صرف کو سو شو نہیں برکت واسطے اللہ اسی موت دے قائل ہاں تو خالق ہے موت و حیات تو چولی چو لے جا تیری مرضی 18 سال دا لے جا تیری مرضی 56 سال دا لے جا تیری مرضی 12 سال دا لے جا تیری مرضی موت دا انکار کوئی نہیں جدو تیرا دل کر دے میرے خالقہ تیرا امر آئے گا تیسی تیار ہاں ایک مہربانی کر رعایت پہ مانگنا تو سا صرف آمین آکھنی ہے شاید میری گزارش قبول ہو جائے اڑے اندر نے لکھی ہے سورہ رات چلا فرماتا لکھدا بھی میں ہاں تے مٹاندا بھی میں جڑا اللہ تقدیر لکھدا مٹاندا بھی ہوئے یقین کرو عمرہ بد جاندیاں نے ماواں دیا دعاواں نال بد جاندیاں نے صلہ رحمی نال عمر بدی ہے اور صدقے نال عمر بدی ہے تو صدقہ دے رکھیا کرو عمر بد جاندی ہے لکھی بھی کٹ کے بد جاندی ہے تے جے عمر بد کٹ یہ تو میں نہیں منگدا جدوں تیری رضا ہوئے لے جائیں ایک مہربانی کریں عید دے نیڑے کسے کر لاش آج جڑا شام تھا 7 بجے دا پروگرام مجیب الرحمان شامی صاحب دا میں وہ پروگرام بہندا رہی ہوں وہ بڑے کرب نالے گل انہاں کیتی ہے انہاں کیا بھی افسوس اس گل دا ہے پہ فلسطین تے ہاں چھوٹے بچیاں نے عید دے کپڑے پائے سن تے بمباری ہو گئے پتہ نہیں کرو تھا یہودی نو خالق نے اپنے قہر دا شکار کرنا وہ عید دے کپڑے پائے نے عید پڑھ دیں تے بمباری ہوئی ہے تے ماما ایک بیان دیتا ہے شام نے میں سننا میں خبران انہاں ماما نے آکے جنہ تھا تے ایسا مہندی لانی تھی ساڑیاں بچیاں دے ہاتھ خون نال پرے تے انہاں آکے جنہیں کپڑے سانو کفنہ چھ تبدیل ہو گئے نے ایڈی سکار نہ سانو کفن بھی نہیں لبے اساں انہاں کڑتیاں بیچی دفنا چھڑے نے اپنے بچے انہاں ظلم فلسطین چھ پہ ہوتا ہے تے عالم اسلام دے بندے پہ آتے ہیں لوگوں وہ عید پہ کر دے انہاں نو یاد رکھو ہے انہاں نو یاد رکھو ہے آج میرا دعویٰ ہے فلسطین تے عید تے فائرنگ آلے نو انہاں یاد رکھنا ہے جنہاں علی دیاں دیاں اجڑیاں نو یاد رکھنا عید تے اجڑیا ویڑا بطول دا میں 2-4 جملے پڑھ لگا تے جنازے دا اعلان کرن لگا جنازہ تو انہوں پتا جدوں اسی کسے تے چکنے یا حسین ضرور آنے وہ جنازہ مولا علی دا ہونے چکڑا ہے نا نوجوان تے ماتمیاں کیا کھڑا یا حسین رسول خدا دے جنازے دی شبیہ بنائی جے تے امام حسن دی تے یا حسین کیوں ہوندے مینوں ایک بندے آ کے آکھیا بھی عربی پوچھدا ہے
کہ ہر جنازے تے یا حسین کیوں آدھے؟ میں انہوں آپ پاویں کسی دا پتراں چکے ہے تے پاویں کسی دا مزدوراں چکے ہے تے پاویں کسی دا ہمسایاں چکے ہے، کسے نہ کسے چکیا ضرور ہے، حسین ہو مظلوم ہے۔ صدقہ جاواں جدہ نہ کسے بنایا ہے نہ کسے اٹھایا ہے، اس وقت جدوں اسی جنازہ چکنے نہ کسے دا نہیں، سانو کربلا ضرور یاد ہوں گی۔ میں تو انہوں 3 مقام کربلا دے یاد کران لگا تے جنازہ بالکل تیار ہے۔ تیار ہے جی؟ جنازہ تیار ہن میں نے لو ویکھو مہمانوں جنازہ تیار، وہ مہمان آئے نہیں باہروں، سارے بندے تے مراقی والدہ نہیں، جدو مہمان ہوں گے نا ادو آ کے پوچھتے ہیں جنازہ کنے بجے ہوئے، جنازہ کنے بجے ہوئے۔ وہ میں دسیا ہے کوئی ادھر مہمان باہر ہوئے پھردہ ٹردہ یا وضو وغیرہ واسطے گیا ہوئے یا کتے مسجد ہوئے تو مہمانوں پیدا سنا کہ مہمانوں جنازہ بالکل تیار۔ 3-4 جملے نے متواتر پڑھنے لگا، لمبا نہیں، 4-5 منٹ پڑھ، جلدی جلدی میرے نال نہ تعاون کرو، رل کے روئیے، تقریر مک گئی ہوں تو تسی مکانی ہو میں نے مکانی، میری آنکھ چانسو ہے شاید توڑا بھی ہو، کنیاں ضرباں لگیاں نے مولا، ایک قرآن میرے سامنے ایک ضرب لگی ہے تو میں پڑھیا ہے، کسے کروں؟ جبریل اعلان کیتا قد قتل امیر المومنین، لوگو امیر المومنین نو قتل کر دیتا گیا، کسے کرو بندہ پانی لے کے دھوڑے ہے، کسے کرو بندہ دودھ لے کے دھوڑے ہے، کسے کرو شربت آئے ہے، شربت زہرہ دیا دیاں دے کرو آئے ہے، دودھ والا دوڑیا دودھ لے کے، پانی والا دوڑیا پانی لے کے، تے ہر بندہ اندہ سی یا اللہ جدو میں دوڑنا ہو تو پانی اچھل دے، جدو دوڑنا ہو تو دودھ اچھل دے تو کٹ جاندے، اگر آہستہ ٹراتے میرے تو پہلا کوئی اور نہ ٹر گئے، ہر بندہ پریشان سی، دودھ والا چاہتا سی میں پہ آواں، پانی والا چاہتا سی میں پہ آواں، زخمی نو پیاس لگ دیئے، شربت والے آندے سن آسی پہ آئیے، یا علی شہادت تیری پہ پڑھنا پر میں اس مظلوم تو قربان ہو جاؤں۔ پانی آیا ہے، دودھ آیا ہے، شربت آیا ہے، بندے دوڑے نے، میں نہ یا علی پھر بھی پاویں کڈا مظلوم ہے، کدھروں تیری پیاس تے دودھ آ گیا ہے، کدھروں شربت آ گیا ہے، کدھروں پانی آ گیا ہے، میں اس مظلوم تو پتر قربان کر دیاں جیڑا ہر ضرب تے آندہ سی اماں میں پیاس۔ دیکھو نا کربلا یاد آگئی تو نا، خدا دی قسم ایک اور جملہ سنو، 4 پترہ نے کمبل بچھایا ہے، اس کمبل تے اپنے بابے نو لٹایا ہے، چوہاں کنیاں تو پھڑیا ہے، پھر کسے دسیا سار تھلے ہاتھ رکھیا نے، ایک بیٹے نے کمر تھلے، ایک نے پیرہ تھلے، سار تھلے امام حسن، ایس کمر تھلے، موڈیا تھلے امام حسین، ایس کمر تھلے حضرت محمد حنفیہ، اور پیرہ چوئی سی جنہا ساری زندگی ریائی پیرہ چے آباد حضرت عباس بہرہ والے پاسے سن، یقین کرو جیڑے ویڑے لے کے ٹورے نے نا جی تے حضرت امام علی علیہ السلام نے سامنا آکھ کھوڑی تے دروازہ ویکھیا، اللہ تو انہوں سارے انہوں دروازہ بھی بکھاوے اور ممبر بھی بکھاوے، خدا دی قسم حضرت علی علیہ السلام نے 2 قدم ٹور دے سن تے 3 باری پوچھ دے سن بابا سی تیز تے نہیں ٹور، کیا بات ہے بابا سی آرام نہ ٹور رہے نا، بابا تو اٹھے سار مبارک نو زیادہ تکلیف تے نہیں نا، حضرت علی علیہ السلام فرماندے نے بیٹا تسی منو بڑے آرام نال پہ کھڑ دے ہو، لیکن جب دروازہ آ گیا نا علی فرماندے نے عباس میرے قدم زمین تے رکھ، حضرت عباس نے قدم زمین تے رکھے، جنہیں بابے خیبر ایک ہاتھ نہ پٹیا سی انہوں پترہ نے سہارا دیتے، حضرت امام حسن دے تھے ہاتھ سن، مونڈے نے حضرت محمد حنفیہ تے امام حسین، حضرت عباس سامنے آقا نے بابا حکم فرمایا دروازہ کھلواؤ تو میں نے پیدل اندر کھڑو، فرماندے نے بابا توڑا سار کتاب دی طرح کھلنا سی، کتاب دی طرح، لیکن مہربانی کرو اسی تو انہوں اینجن نہ رہ جائیے جنہیں میرے لئے کیویں آنج حضرت علی نے ایک جملہ آکھیا ہے، مولا فرماندے نے بیٹا میں نو اینج ہتھاں تے اندر نہ کھڑو، اندر میری بیٹیاں نے تے تیاں پہ انہوں آنج میں کھڑنیاں تے موک جڑنیاں، میں نہ مولا علی ہے شاہ نجف ہے تو اڈیاں اندر تیاں نے تے سکے پتر پہ کھڑ دے لے ہتھاں دے تے تسی آندے ہو میں پسند نہیں کرتا میری تیاں میں نو اینج وے کھڑ اے حوصلہ سکینہ دے جنہیں آنج بیٹھے ہے تے نال نال ٹور کے آندی سی میری جوڑی چ رکھ دے، میری جوڑی چ رکھ دے میرے بابے نو ایتھوں نہ پھاڑ سکتے۔ آخری جملہ پڑھیے
21 رمضان نو حضرت عباس نو بلا کے حضرت علی نے فرمایا میری بیٹی نو بلا لے. یہ بڑا سوکھا جملہ نہیں، بیٹی نو بلا لے. حضرت عباس آ کے فرمایا مرشد زادی تو انہوں بابا یاد کر. خدا دی قسم اٹھ کے بی بی کھلو گئی. حضرت عباس نے نیڑے آ کے فرماندی میں اتھے جانا. فرمایا جی بابا یاد کر دے. فرمایا بابے دے حجرے چھوڑ کون کون؟ فرمایا کوئی بیگانہ نہیں، سارے تیرے پرا نے. فرماندے نے ایک واری بابے نے پوچھ کے میں اماں تو بغیر پہلی باری تیرے سامنے آن لگیاں، میرے آن دا انتظام کیا. جدو انتظام آکھیا نے قبلہ حضرت علی اٹھ کے بیٹھ گئے تے فرماندے نے زینب بیٹی پہ انتظام پوچھ دی. رو کے مولا علی فرماندے نے جاؤ میری تین آکھو ویڑا بھی اپنے پرا بھی اپنے نہیں تے پیو بھی سکائی تے ماں دی چادر سر تے رکھ. اگے حسن پچھے حسین ایدر عباس ایدر محمد انفیہ، چار پراواں دے وچ اپنے ویڑے وچ، چار پراواں دے بچکار اپنے ویڑے وچ. صدقے ماں دی چادر سر تے رکھ کے آویں تے انتظام ٹھیک ہے. فرمایا بابا تیرے تو بھی صدقے، تیرے انتظامات تو بھی صدقے. جنہیں میں نے چھوٹا جا کافلہ ٹور کے ٹوریا نا، چند قدم ٹور کے بی بی فرمایا حسن ویر ایک دام نہ ہٹ جائی. میں اماں تو بغیر پہلی باری چلیاں، میں نے سارے ویران دے سامنے شرم پیا ہو گئے. پتہ نہیں جڑے ویران بچ ٹورتی شرم کرتی سی شام دے بازار جو کیسے گزری، یزید دربار جو کیسے آئی آباد رہے. جنہیں بڑے حضرت علی سامنے آئے نے، مولا فرماندے نے حسن ہٹ جا. فرماندے نے اماں دی جائی آن دی میں اماں تو بغیر کدی بابے دے سامنے نہیں ہوئی. حضرت علی علیہ السلام نے ایک جملہ کیا ہے جدو بی بی خود آکھیا امام حسن نو ہٹ جا. 1 منٹ 2 وقت ہٹ جا. خود آکھیا حضرت زینب آکھیا ہٹ جا ویر ہٹ جا. کدو اے اوکھا جملہ ہے جدو حضرت علی نے فرمایا زینب بیٹی میرا آخری سا ہے. تو یہ واسطے بڑا مشکل سی یہ گل سننی. میرا آخری سا ہے. فرمایا ویر پیچھے ہٹ جا. جدو آج پیچھے ہٹے نے تو حضرت زینب عالیہ سامنے ہوئے نے. فرماندے نے ایک باری وہ چہرہ بکھا جنہوں رسول خدا نے متھا چوم کے آکھیا سی اے پیو دی زینت ہے. بی بی فرمایا بابا تیرا حکم ہے میں پردہ ضرور اٹھانی ہوں. جو ویکھ لے حسن بھی سامنے، حسین بھی سامنے، محمد عرفیہ بھی سامنے. آباد رہو جناب. اے ویرہ کلو شرمان والی جدو آج کر کے سامنے پیو دی اکھانا آج ملیا نے نا. فرماتے نے آئیتے سر رکھ میری عزتاں والی بیٹی. جدو آئیتے سر رکھ کے پیو دی ملے نے نا دروازے جو ایک چیخ برآمد ہوئی ہے. تسی حیران ہو گے جدو بہادر روے نا ادو سارے روے. میرا خیال تو سمجھ آگئی یہ کون روئے ہے؟ حضرت عباس دے رون دی آواز اندر آئی. تے مولا فرماتے نے عباس ہے جی پتر پہ روندہ جے چھوٹا. فرمایا عباس نو اندر لے کے آؤ. پہلا جملہ محمد انفیہ نو عباس فرمایا بابے نو آخ ہوتے زینب دے وال کھوٹا کیا میں نو اندر آن دی اجازت ہے؟ فرمایا ویر سکا تو میرا اندر آ عباس. حضرت عباس نو نال لا کے حضرت علی فرماندن رویا کیوں ہے؟ فرماندن میں نو کدے حوالے کر کے جا. حضرت عباس دے ہاتھ امام حسین دے ہاتھ اجرا کے فرماندن تو حسین دے حوالے. حضرت امام حسین فرماندن بابا تیرے بہادری دا وارث تیرا پتر انہوں میرے حوالے کر چلے تو میں مظلوم کدے ہو. مولا فرماندن زینب بیٹی ہاتھ کا. بی بی زینب دے ہاتھ ہاتھ رکھ کے صدقہ جاواں میرے مولا فرماندے نے حسین تو میری بیٹی زینب دے حوالے. بی بی رو پہ تے فرماندے نے بابا لوکی تیاں پتراں دے حوالے کر دے تے جی تو عباس اے دے حوالے کیتا ہے اے میرے حوالے کیتا ہی تے میں تیری پردیسن بیٹی میں تیری ام المصیب بیٹی کدے حوالے. حوصلے والا بندہ جنہا دل ہلے نا میرے مولا فرماندے نے لیاؤ زین العابدین لیاؤ سید ساجدین. 2 سال عمر سی حضرت سجاد دی. جدو حضرت سجاد نو محمد عرفیہ لے کے آئے کی قیامت دا ویڑا سی. حضرت سجاد دے چھوٹے جے ہاتھ چھے حضرت زینب دا ہاتھ رکھ کے علی فرماندے نے شام جانے سجاد جانے بازار دربار جانے. میں اعلان کر لگا تواڈی ہائے کافی بلند ہو گئی اور آنسو بھی نکل آئے. آخری گل کر لگا تساں کدی جنازے اٹھتے ویکھے؟ اندر جنازہ رکھیا ہوندا ہے اندر مستورہ ہوندیاں نے اندر مرد نہیں ہوندے. جلدی بولو اندر مرد نہیں ہوندے. گلی چ مرد بیٹھے ہوندے. پھر کوئی ذمہ دار بزرگ آندا اچھا بھائی بیٹا 4 بجے دا جنازے دا اعلان ہے 3:45 ہو گئے نے اندر جاؤ تے جنازہ چک لو. اے نوجوانوں بولو رڑو میرا کنے بندے اندر جاتے صدقے جاؤں 4
4 بندے اندر جاندے نے صدقے صدقے جاواں ٹھیک میرے عزیزو اندر ایک بندہ 4 بندے اندر جاندے نے باقی گلی چ کھلوتے ہیں وہ پھر کام تو کوئی نہیں ہوتا 1 منٹ چ لے کے آ جائیں 1.5 منٹ چ لے کے آ جائیں اندر جان تو چک کے لیا وہ اندر جاندے وہ 5 منٹ لگ جائیں صدقے تہاڈی ڈر تو صدقے 6 منٹ 7 منٹ 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں وہ پھر بزرگ بوئے کے آ کے آتا ہے اوے چک لیں چکتے نہیں اوے جنازہ چکو بارے بندے اگے ٹر گئے نے اعلان ہوئے ہیں آخر کو ٹائم ہوتا ہے چکتے کیوں نہیں 3 اتھے رہندن تے ایک بوئے چاہ کے آتا بزرگو تھوڑا جا انتظار کرو تیاں چکر نہیں دے دیا پیڑا چکر نہیں دے دیا مرا کی بات دیا مومنہ چوکلا جنازہ تیاں ٹکر آلیا کوئی نہیں چوکلا جنازہ پہنا آواز آجو جی بسم اللہ یا حسین ہائے حسین یا